یہاں پہ ایک مجوزہ جو ہے جبری گمشدگی سے تحفظ کے لیے آپ سب کے سامنے آپ سب کو دیا گیا ہے. میں درخواست کروں گی ڈاکٹر ریاض احمد سے جو بہت تحریکوں میں متحرک ہوتے ہیں، خاص طور پر مزاحمتی تحریکوں میں، یہ آ کے پڑھ دیں ہمیں، اور پھر 5 منٹ کے بعد ہم اپنی فائنل اسپیچ کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر ریاض احمد. بہت شکریہ. آپ لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں ایک بڑی شدید کمی ہے. اگر اتنا ہی کرب ہے تو ذرا نعروں کا تو بھرپور جواب دیں نا، ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو آپ میرے نعرے کا جواب دیجیے گا، بازیاب کرو بازیاب کرو. تمام گمشدہ افراد کو، تھوڑا زور سے، تمام گمشدہ افراد کو، اور تھوڑا ذرا سینہ بھر کے، تمام گمشدہ افراد کو. اب جب رضا ربانی صاحب آئیں تو ان کی خدمات کے پیش نظر ان کو کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیجیے گا، تاکہ نظر آئے کہ ہم کسی کنونشن میں آئے ہیں، اپنے ہم رہنماؤں کی عزت کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کی عزت کرتے ہیں، اور ان کے کام کی بھی عزت کرتے ہیں. میں یہ پڑھ دیتا ہوں. جبری گمشدگی سے تحفظ کے لیے کراچی کنونشن 22 مارچ 2021 کا اعلامیہ. گمشدہ شدہ افراد کا یہ کنونشن یہ سمجھتا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ریاست پاکستان بنیادی آزادیوں، انسانی حقوق کا احترام اور یونیورسل ڈکلیریشن فار ہیومن رائٹس کا احترام کرنے کے لیے ناکافی اقدامات کر رہی ہے. جبری گمشدگی ایک انتہائی تشویشناک مسئلہ ہے. یہ ایک سنگین جرم ہے اور انسانیت کے خلاف جرم کا درجہ رکھتا ہے. ہم جبری گمشدگیوں کی روک تھام اور جبری گمشدہ کرنے والوں کو گرفت سے بالاتر سمجھنے کی سوچ کو چیلنج کرنے کے لیے مستعد ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کو جبری طور پر گمشدہ نہ ہونے کا حق حاصل ہے. ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہر گمشدہ کیے جانے والے کے لواحقین کو یہ حق حاصل ہے کہ اسے گمشدہ افراد کے گمشدہ ہونے اور ان کے انجام کی بابت معلومات فراہم کی جائیں. ہم جانتے ہیں کہ جبری گمشدگیاں دراصل آزادی اظہار پر پابندی لگانے کا ذریعہ ہے. ان پابندیوں کا مقصد پاکستان میں جاری گلوبل سرمایہ داری کے پروجیکٹوں اور مقامی سطح پر وسائل کی لوٹ مار اور انہیں مقامی آبادیوں کی دسترس سے چھیننے کے خلاف ہر قسم کی عوامی احتجاج و اظہار کو کچلنا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہی پابندیاں سندھی، بلوچ، پشتون، سرائکی، گلگتی، کشمیری اقوام میں احساس محرومی کو علیحدگی پسندی میں تبدیل کر رہی ہیں اور اہل پنجاب اور اہل تشیع میں کو گھٹن و احساس محرومی کا شکار بنا رہی ہیں. پاکستان میں ریاستی اداروں کے ہاتھوں آئین کی پامالی کی طویل تاریخ ہے. بنیادی انسانی حقوق کو قومی سلامتی اور دہشت گردی کی آڑ میں غیر اعلانیہ معطل رکھنے کے عمل نے تعلیم، صحت، ابلاغ، مواصلات جیسے شعبوں کو بھی احساس محرومی کا سبب بنا دیا ہے. یہ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ ریاست پاکستان ملک بھر میں جاری فوجی و نیم فوجی آپریشنوں میں گمشدہ کرنے کے سلسلے کو فی الفور انسانیت کے خلاف جرم قرار دے، کیونکہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی برائے گمشدہ افراد کے آرٹیکل 1 کے مطابق کسی بھی فرد کو جبری گمشدہ نہیں کیا جانا چاہیے. نمبر 2، قومی سلامتی، ملکی سلامتی، دہشت گردی، علیحدگی پسندی کے نام پر پاکستان اور اس کے زیر انتظام علاقوں میں جبری گمشدگی کا سلسلہ بند کیا جائے، کیونکہ اقوام متحدہ کی جبری گمشدگی کمیٹی کے آرٹیکل 1 کے مطابق کسی بھی اضافی صورتحال جیسے جنگ کے خطرے، اندرونی سیاسی عدم استحکام یا ایمرجنسی کے نام پر جبری گمشدگی کو جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا. نمبر 3، عدالتوں کا کام انصاف فراہم کرنا ہے. دہشت گرد مخالف قوانین، فوجی آپریشنوں، امن و امہ کو جواز بنا کر جبری گمشدہ افراد کے مقدمات کو پے در پے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیموں اور پولیس، مقامی انتظامیہ، رینجرز، FC، خفیہ اداروں کی رپورٹوں کا انتظار اور ان کے انکار کو 10 سال گمشدگی پر انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ قرار دیتے ہوئے قانون سازی کی جانی چاہیے، کیونکہ اقوام متحدہ کی کمیٹی برائے جبری گمشدگی کے آرٹیکل 2 کے تحت حراست، نظر بندی، اغوا یا کسی بھی شکل میں ریاستی اداروں کے ایجنٹ یا ایسے فرد یا آمادگی کے ذریعے کسی شخص کو آزادی سے محروم کرنا اور اس کے بعد اس بات سے انکار کرنا کہ اس شخص کو محروم کیا گیا ہے یا جبری گمشدہ افراد کے
انجام یا اس کی حراست مقام کو چھپانا بھی جرم ہے۔ نمبر 4، ہم سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 20 سالوں سے جاری جبری گمشدگیوں کا سلسلہ اس بات کا متقاضی ہے کہ جبری گمشدگیوں کے تمام واقعات کی جانچ پڑتال کے لیے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے تاکہ ان ماورائے انسانیت اقدامات کی جانچ پڑتال ہو، کیونکہ اقوام متحدہ کی کمیٹی برائے جبری گمشدگی کے آرٹیکل 2 کے تحت اس بات کا انتظام کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے کہ افراد یا گروہ بنا کسی اجازت کے ریاست کی امداد یا مرضی سے جبری گمشدگیاں کریں تو انہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ نمبر 4، جبری گمشدگی کو قانونی طور پر سنگین جرم قرار دیا جائے اور انسانی سوز جرم کے برابر تسلیم کیا جائے۔ نمبر 5، وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایکشن ان ایڈ آف سویلین پاور کے قانون کے تحت اپنے آپ کو جبری گمشدگیوں کی معلومات سے مبرہ قرار دے کر ریاستی اداروں اور شہریوں کے بیچ وہ نرم گوشہ ختم کر دیتی ہیں جس کے ذریعے عام حالتوں میں آزادی اظہار کی بھی گنجائش موجود رہتی ہے۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی برائے جبری گمشدگی کے آرٹیکل 6 کے تحت ہر وہ شخص جو جبری گمشدگی کرنے، اس کا حکم دینے، اس کی تجویز دینے یا راغب کرنے یا اس کی کوشش میں ملوث ہو، وہ جبری گمشدگی کرنے میں ملوث قرار دیا جائے۔ جبری گمشدگی کی معلومات کو چھپانے یا اسے نظر انداز کرنے کا عمل بھی جبری گمشدگی کا جرم قرار دیا جائے۔ یہ اجلاس ہر سال جبری گمشدگی کے خلاف ملکی سطح پر احتجاج کو منعقد کرنے اور بڑے پیمانے پر موبلائزیشن کی کوشش کرے گا تاکہ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ بند ہو اور بنیادی انسانی حقوق بحال ہو۔ بہت شکریہ جی۔ تیز ہو بھائی، تیز ہو، تیز ہو بھائی، تیز ہو۔ تمام مقررین نے خود موجودہ حکومت یا جن کی حکومتیں گزر چکی ہیں کافی باتیں، کافی شواہد خود آگے لائے۔ میں یہاں اب کرامت صاحب سے گزارش کروں گی، ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آئیں اسٹیج پر۔ 2-3 جو ہماری مسنگ پرسنز فیملیز ہیں، سمی ہیں، مازیب ہیں اور پی ٹی ایم سے 2 فیملیز ہیں، ان کو میں کرامت صاحب سے گزارش کروں گی کہ انہیں بلائیں آگے۔ شکریہ۔ وہ سمی بلوچ ہیں، ذیشان ہیں، مازیب ہیں اور شاکر اللہ صاحب ہیں۔ تو آپ آ جائیے، سمی آپ آ جائیں، پہلے 2 منٹ میں اپنی بات کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ جس طرح پہلے بتایا گیا کہ بہت مختصر کرنی ہے، دراصل یہ عرصہ بہت لمبا ہے۔ میرا نام سمی بلوچ ہے، میں لاپتہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی ہوں اور میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ 12 سالوں سے لاپتہ ہیں، جن کو دوران ڈیوٹی ہاسپٹل کے اندر سے رات کے 1 بجے اٹھا کر لے کر گئے۔ تو یہ 12 سال کس اذیت، کس تکلیف میں گزارے ہیں، یہ میرے خیال میں 2-3 منٹ میں ان کو بیان کرنا بالکل ناممکن ہے۔ لیکن جو اتنے سالوں کے بعد ہماری ابھی ریسنٹلی جدوجہد رہی ہے، جس طرح حال ہی میں ہم اسلام آباد میں اپنے بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا تھا، پہلے اسلام آباد پریس کلب میں، اس کے بعد پھر ہم نے ڈی چوک پر دھرنا دیا، وہاں پر مختلف وزراء ہمارے ساتھ آئے اور ہمارے لوائقین کے مطالبات، بہت سے مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ان سے ملاقات کریں۔ تو جب 5-6 دن گزرنے کے بعد ہم سے منسٹر آف ہیومن رائٹس شرین مزاری صاحبہ آئیں، انہوں نے ہم سے ملاقات کیا اور یقین دہانی کیا کہ 15 مارچ تک ہم سے ملاقات کریں گی وزیر اعظم۔ تو اس دوران لوائقین کو اسی یقین دہانی پر دھرنے سے اٹھا لیا گیا کہ جب وزیر اعظم ہم سے ملاقات کریں گی تو سب سے پہلے جو دھرنے میں لوائقین موجود ہیں، ان لوائقین کے کیسز کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گی۔ لیکن افسوس کے ساتھ جب ہم ابھی 18 مارچ کو ہم 3 وفد ہم جب وہاں پر گئے، ہم نے ملاقات کیا، میں نے اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین ہیں نصر اللہ بلوچ اور سیما بلوچ ہے، شبیر بلوچ کی ہمشیرہ، جب ہم گئے ہم نے وہاں پر ملاقات کیا تو ہم نے وہاں پر دیکھا کہ اس مسئلے پر نہ پہلے کبھی کوئی ملاقات ہوئی ہے، میٹنگ ہوئی ہے اور نہ ہی اس مسئلے پر بات چیت ہوئی ہے۔ تو ہمیں بہت انتہائی افسوس ہوا اور سب سے پہلے جب ہم گئے ہم نے کہا کہ ہم ایک عرصے سے لوائقین ہم سے
پوچھ رہے ہیں کہ کب جو ہے آپ لوگوں کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی, کب وزیر اعظم ہمارے لوگوں کے حوالے سے آپ لوگوں کو معلومات دیں گے. تو جب ہم گئے وہاں پر وہی آسرے, وہی یقین دہانیاں, وہی امیدیں جو کئی سالوں سے ہمیں 3 حکومتوں سے دیتے ہوئے آ رہے تھے. کوئی ایسی بات نہیں تھی جو وزیر اعظم کی جانب سے ہمیں ان کی کوئی بات مطمئن کرے. اور جو ایک بات انہوں نے ساتھ وہاں پر بھی میری آنسویں نکلی. میں نے ان کے سامنے کہا کہ 12 سالوں سے عدالتیں, کمیشنز مجھے یہی کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ تمہارے ابو کو انڈیا والے لے گئے ہیں, تمہارے ابو افغانستان میں فراری کیمپ میں ہیں, تمہارے ابو جو ہے خود سے لاپتہ ہوئے ہیں. ابھی آپ کے سامنے میں آئی تھی کہ آپ مجھے کوئی اچھی بات سنائیں گے, لیکن آپ نے بھی مجھے یہی کہا کہ میرے ابو کو جو ہے ذاتی دشمنی پر اٹھا کر لے کر جا چکے ہیں. تو میں نے ان کے سامنے دوبارہ بھی اپنی فریادیں رکھی اور دوبارہ کہا کہ اس کیس پر تحقیق کریں. تو انہوں نے ہمیں یقین دہانی تو کافی کرائی, لیکن ہم مطمئن نہیں ہوئے ان کی باتوں سے, کیونکہ جب تک ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملتا, یہ حکومت ہو یا پچھلی جتنی حکومتیں ہوئی ہیں, دلاسے ہمیں کافی سارے مل چکی ہیں, لیکن کسی بھی دلاسوں پر کوئی عمل, کوئی پیش رفت سامنے نہیں آیا ہے. ابھی ہم عملاً اس پر کام چاہتے ہیں اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے یا جو باقی جتنے لاپتہ افراد کے مسئلے پر کام کرنے والے لوگ ہیں, اس مسئلے کو جلد حل کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ جس کیفیت سے لاپتہ افراد کے لواحقین گزر رہے ہیں اس کیفیت کو بیان کرنا ناممکن ہے. بہت شکریہ آپ دوستوں کا. یہاں سندھی مسنگ پرسنز کی اکثر دایو, انصاف دایو کی جو سسٹر بیٹھی ہوئے ہیں, میں انہیں درخواست کروں گی کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں. मां अक्सा दायो इंसाफ़ दायो जी सिस्टर 2017-19 में हिते मुंहिंजे भाउ खे खंबे खणी विया आहिनि. असां लाड़काणे जा रहण वारा आहियूं ऐं नज़र मोहल्ला में मुंहिंजे भाउ जो दर्ज़ को दुकानु हुयो, उते पंहिंजो कमु करे रहियो हुयो. त वीगो गाॾी में सवार 6 अफ़राद आहिनि जेके 3 पुलिस वर्दीअ में ऐं 3 सिविल ड्रेस में आहिनि, जेके हथ कड़ियूं हणी ऐं खंबे मुंहिंजे भाउ खे खणी विया आहिनि हथियारनि जे ज़ोर ते. ऐं हाणे जॾहिं खां वठी असांजो हाई कोर्ट में केस हले पियो ऐं असांजूं JITयूं उन में हलनि पियूं, त उन्हनि में इदारनि वारा था चवनि त असां वटि न आहे तव्हांजो छोकिरो. जीअं अगरि असांजो छोकिरो उन्हनि वटि इदारनि वटि न आहे त तव्हांजे हुले में, तव्हांजे वर्दियुनि में, तव्हांजे हिन में शबीअ में केरु थो अचे जेको असांजे भाउ खे तऊं ॾींहं ॾिठे जो सरे आम खणी विया आहिनि. जीअं असांजे भाउ ॾे को बि ॾोह आहे त उनखे पंहिंजे कानून आइन जे हिसाब सां अदालत में आणे ज़ाहिर कयो वञे ऐं असांजे भाउ सां इंसाफ़ कयो वञे. महिरबानी. PTM के मिसिंग एक कारकुन हैं, उनके भाई यहाँ मौजूद हैं, शाकिरुल्लाह. मैं उन्हें अब स्टेज पे बुलाऊंगी. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. मेरा भाई बैतुल्ला खान, वालिद का नाम गुलहना खान, पिछले 9 सालों से बेगुनाह जेल में कैद हैं. वो 7 फरवरी 2012 को पेशावर में कारोबार के सिलसिले से गया था. उसको पेशावर हैदराबाद से गिरफ़्तार किया. उसके बाद उसको 5.5-6 साल लापता कर दिया गया. उसके बाद हमें किसी ज़रिए से मालूम हुआ कि वो कोहाट जेल में कैद है. उसके बाद तकरीबन 1 साल 1.5 साल बाद हमारा उनके साथ मुलाकात हुई. उनके बाद फिर दोबारा हमसे लापता कर दिया गया. फिर 2-3 साल बाद हमारा उनके पास साथ दोबारा मुलाकात हुई. अभी 15 तारीख को दोबारा फिर मुलाकात हुई. तो उनका 6 साल 7 महीने अभी पूरा हो रहे हैं कि उनसे सिर्फ ये तक नहीं पूछा कि आपका नाम क्या है. जब उनको लापता किया वो तो एक अलग जुल्म है. उसके बाद वहाँ पर उनको ना अदालत में पेश किया जा रहा है और ना उनसे यही पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है. किसी जुर्म के बारे में भी नहीं पूछ रहे हैं. अभी हम वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस और तमाम आला हुकाम से अपील करते हैं कि हमारे भाई ने अगर कोई गुनाह किया है, अगर कोई जुर्म किया है तो उसको अदालत में पेश किया जाए. अगर उनने कोई जुर्म नहीं किया गया है तो उनको खुदारा उनके बच्चों पर रहम करके उनको रिहा कर दिया जाए. शुक्रिया. बलोच मिसिंग पर्सन राशिद हुसैन की भतीजी माज़ेब को मैं अभी बुलाऊंगी स्टेज पर. अस्सलामुअलैकुम. मैं माज़ेब बलोच
میں آپ سب کا تہہ دل سے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب آئے اور ہمارے اس پروگرام کو جوائن کیا. جیسے کہ یہ سب یہی الفاظ کے جا چکے ہیں, میرے پاس بھی یہی الفاظ ہے کہنے کو. میرے چچا راشد حسین, جنہیں 26 دسمبر 2018 کو دبئی متحدہ عرب امارات سے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا تھا اور وہ تاحال لاپتہ ہے. میں اسلام آباد کے ڈی چوک پر ہم 12 دن بیٹھ کے آ چکے ہیں, لیکن ہمیں کوئی یہ تک نہیں بتایا کہ ہمارے بھائی کہاں ہیں, کس حالت میں ہیں, ہم کہاں کہاں نہیں جا چکے ہیں. عمران خان نے ہم سے ملنے کا وعدہ کیا تھا, جس سے ہمارے کچھ لوائقین گئے اور اس سے ملاقات کیا. شیرین مزاری نے ہم سے لسٹ لیا کہ میں بھی یہ لسٹ جا کے عمران خان کو پہنچاؤں گی, لیکن جس دن ہمارے وہ لوائقین ملنے گئے اسی ٹائم ان کے سامنے ان کو لسٹ دیا. تو یہ ایک وعدہ تھا ان کا کہ میں بھی جا کے پہنچاؤں گی. بس اگر انہوں نے جو بھی کیا ہے تو آگے ہمارے اس لسٹ پہ کام کریں. خدا را ان ماؤں پہ آپ رحم کریں جو سردیوں میں ڈی چوک پر بیٹھ کر کانپ رہی تھی. وہاں پہ میں خود بھی تھی, میں نے خود دیکھا کہ ان ماؤں سے کیا گزر رہا تھا, ان ماؤں کی کیا حالت تھی, کیونکہ مجھے خود پتہ ہے کہ یہ 2 سال میں نے کس طریقے سے گزارے ہیں. اس دن جب ہمیں سندھ ہائی کورٹ میں بلایا گیا ہمیں سائن کروانے کے لیے, تو ہمیں ایک لسٹ دی جس میں لکھا ہوا تھا کہ راشد حسین کی والدہ خود کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا دبئی میں بغیر پاسپورٹ کے رہ رہا تھا اور وہاں کی حکومت نے اسے بلیک لسٹ کیا. تو ہم نے جب یہ لسٹ پڑھا اور دیکھا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے تو ہم وہاں سے بنا سائن کیے چلے آ گئے. لیکن اس کے بعد ہمیں بہت دھمکیاں دیا گیا, ہمیں بہت ڈرایا گیا. لیکن اس دن کو آج 1 ہفتہ ہوگا, میں ڈری نہیں, میں واپس اس اسٹیج پہ آ کے اپنا مطالبہ کیا. میں اسی طرح چاہے مجھے مارے, مجھے دھمکائے, میرا لاش پھینکے, لیکن پھر بھی میں اپنے بلوچ قوم کا آخری دم تک ساتھ دوں گی. جیسے کہ کریمہ بلوچ نے اتنا اپنے بلوچ قوم کے لیے اتنا کچھ کیا, تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. کریمہ بلوچ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا, اس نے اپنی اس کو شہید بھی کیا گیا ہمارے لیے, کہ وہ صرف بلوچ ایکٹیوسٹ تھی, بلوچوں کے لیے بات کرتی تھی, اس کو شہید کیا گیا. آخر ہمارا کیا قصور ہے؟ یہی کہ ہم بس بلوچ ہیں, ہم یہی لباس پہن کے گھومتے ہیں, ہمارا قصور یہی ہے؟ ان سندھیوں کا کیا قصور ہے, وہ بھی جو اپنے حق کے لیے بات کرتے ہیں؟ ہم ٹی چوک پر کوئی بلوچستان کے خزانے یا کوئی بلوچستان کے سونے کے لیے نہیں گئے تھے, ہم اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے گئے تھے. ہم یہی مطالبہ کر کے گئے جو ہم کوئٹہ کے پریس کلب پہ کیا ہے, کراچی کے پریس کلبوں پہ کیا ہے, وہی مطالبہ ہم نے ڈی چوک پہ کیا. لیکن کیا ہوا ہمارے لیے؟ بس میرا یہی مطالبہ ہے کہ خدا را ہم پہ رحم کرے, ہمارے لوگوں کو جلد سے جلد بازیاب کر دے. شکریہ. رہا کرو. کیا چاہتے ہیں آزادی, ہم, کیا چاہتے ہیں آزادی, اپنوں کی مانگے, آزادی, پیاروں کی مانگ